سب سے چھوٹا جنتی اس جنت اس دنیا سے 10 گنا بڑی جنت لے گا، یعنی زمین سے 10 گنا بڑی جنت. اور یہ ہوگا جو لطر کھا 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 جہنم میں تباہ ہو جائے گا، لیکن ایمان کا ذرہ اندر ہوگا. تو اللہ سب سے آخر میں اس کو نکالے گا، اس کا نام ہوگا جوہینہ. اللہ کے نبی نے فرمایا ہے کہ میں ابھی دیکھ رہا ہوں جہنم سے نکل رہا ہے، اس کا نام ہوگا جوہینہ، اس کا قبیلہ بھی ہوگا جوہینہ، یعنی عرب ہوگا. تو جب وہ جنت میں اللہ اسے داخل فرمائے گا نا، تو اس کا نوکر دروازہ کھولے گا تو اس کو دیکھ کے یوں سر جھکائے گا، تو وہ کہے گا آپ کیا کر رہے ہو؟ وہ کہے گا تم فرشتے ہو، میں تیری عزت کر رہا ہوں. وہ کہے گا نہیں میں فرشتہ نہیں، میں تو آپ کا نوکر ہوں. اچھا. پھر اس کو لے کے چلے گا تو ایک نور کی چمک اٹھے گی تو دھڑم سجدے میں گر جائے گا. پھر اس کو کہے گا آقا یہ کیا کر رہے ہو؟ کہ جو سامنے نور نظر آ رہا ہے یہ اللہ کا نور ہے، میں اس کا سجدہ کر رہا ہوں. کہے گا یہ اللہ کا نور نہیں، یہ اپنے گھر، یہ آپ کے گھر کی روشنیاں ہیں، لائٹیں ہیں، یہ اللہ کا نور تو علی بات نہیں گل. اچھا. پھر آگے چلے گا تو 80,000 نوکر، اس کے ذاتی ملازم 80,000 ایسے لائن بنا کر اس کا استقبال کریں. اور اس کے لیے کارپیٹنگ ہوگی، 40 سال اس کارپیٹ پر چل سکتا ہے، اتنے لمبی کارپیٹ بچھائی جائیں. اور یہ سارے کہیں گے اما آن لسیدنا ان نزورہ، ہمارے آقا آپ کہاں رہ گئے تھے؟ ہم تو اڈیک تھک گئے تھے. کہے گو شکر کرو میں آ گیا جب میں بڑے لتر پہ جب بڑے لتر پہ جب شکر کرو میں آ گیا جب. تو اس کو لے کر چلیں گے خوش. 80,000 تم یہاں ایک نوکر نہیں رکھ سکتے، بڑے سے بڑا مالدار آدمی ایک نوکر نہیں رکھ سکتے. 80,000 ہر شے اللہ کے ذمہ. اس کو لے کر چلیں گے ایک جلوس بن کر، سامنے خوبصورت جنت کا میدان ہوگا، اس کے بیچ میں ایک تخت بچھا ہوگا سونے چاندی یاقوت زمرد کا، اس پر بٹھائیں گے. اب یہ 80,000 نوکر یوں آئیں گے، ایک ہاتھ میں ڈونگا ہوگا، ایک ہاتھ میں گلاس ہوگا. ڈونگے میں کھانا ہوگا، گلاس میں کچھ پینے کا ہوگا، کچھ ڈرنک ہوگا. کہیں گے آقا لیجئے، آپ بھوکے بھی آئے پیاسے بھی آئے. اب 80,000 ڈشز اور 80,000 ڈرنکس، ہر ڈش دوسرے سے جدا ہے، ہر ڈرنک دوسرے سے جدا ہے. یہاں کھاؤ تو پیا نہیں جاتا، پیو تو کھایا نہیں جاتا. تو یہ 80,000 ڈشز ساری کھائے گا، 80,000 ڈرنکس سارے پیے گا. ہر گھونٹ کی لذت پہلے سے زیادہ ہوگی، ہر لقمے کی لذت پہلے سے زیادہ ہوگی. پھر وہ کہیں گے اب آپ اپنے گھر والوں سے ملاقات کر لیں. سامنے کچھ نہیں نظر آ رہا، یہ ایک دم غائب ہو جائیں گے، ایک دم غائب. یہ نہیں کہ بھائی او گئے تھے او گئے، ایک دم یوں غائب ہوں گے. تو سامنے سے ایسے پردہ ہٹے گا، ایسے پھر اسے پتا چلے گا کہ آگے پردہ ہے، پھر اسے پتا نہیں چلے گا. تو یوں ایسے ایسے پردہ ہٹے گا. پردہ ہٹے گا تو ایک اور عالی شان جنت دیکھے گا. تو وہاں ایک خوبصورت سبز میدان کے سینٹر میں ایک لڑکی یوں ٹیک لگا کیسے بیٹھی ہوگی، اور اس کے جسم پہ 100 جوڑے ہوں گے، اور ہر جوڑا پچھلے جوڑے کے نظر آئے گا، پیچھے نظر آئے گا، وہ سے پیچھے، وہ سے پیچھے، وہ سے 100 کے 100 جوڑے نظر آئیں گے. اور 100 جوڑوں کے آخر میں پورا جسم شیشے کی طرح چمکتا ہوا نظر آئے گا. اچھا یہاں تو یہ ایک جوڑا بھی وزنی ہو جاتا ہے، یہ کوٹ یہ جرسی ذرا وزنی ہو جاتا ہے. میں کافی عرصہ سوچتا رہا کہ 100 جوڑے پا کے اس ٹرنا کیویں. تو پھر خود ہی مجھے اس کا جواب ملا کہ جنت کے اصل نور ہے، جنت کی اصل نور ہے. تو جنت میں جو اللہ نے دھاگا بنایا ہے نا، وہ نور سے بنایا ہے. اس پر جتنا پرنٹ ہے، وہ جتنا بھی وہ لباس ہے، اس سے دھاگے سے بنتا ہے. دھاگا کاٹن یا فائبر سے بنتا ہے، اس کا وزن ہوتا ہے. نور، یہ روشنی آپ کے سر پر پڑ رہی ہے، اس کا کیا وزن ہے؟ یہ اس روشنی کا کوئی وزن نہیں. تو جنت کی روشنی کا کوئی وزن نہیں. اللہ نور سے بنائے گا لباس، وہ پہنائے گا ہر مرد اور عورت. اور جو لڑکی لباس پہنے گی، جنت کی بیوی، ایمان والی عورت یا جنت کی حور، وہ اس کا جو لباس کا دائرہ ہوگا وہ 3 میل میں گھومے گا، 3 میل کے ریڈیس میں گھومے گا. اس طرح کا 3 میل میں اس کا وہ غرارہ گھوم رہا ہوگا. اور اس کے اوپر جو
کام ہوگا اس کا چھوٹا موتی لا کے یہاں کولن میں رکھو، ساری کائنات میں روشنی پھیل جائے گی، خوشبو پھیل جائے گی۔ پھر 100 جوڑے اگر پہننے پڑے تو باہاں تو رہ گئی ہیں، تو یہ لامڑے پہ گئے تو لا رہ گئی ہیں۔ اب 100 جوڑے دھلائے کہاں؟ پوری جنت میں لانڈری کوئی نہیں، نہ کوئی واشنگ مشین ہے، تو اب کیا کریں؟ تو میں قربان جاؤں صلی اللہ پہ، تھوڑے دیر دی من لو، پیچھے مزے ہی مزے ہیں تھوڑے دیر۔ جنت میں ایک درخت ہے، اس کا نام ہے طوبہ۔ یہ ہر جنتی کو اللہ تعالیٰ عطا فرمائے گا۔ یہ آپ کا ڈریس ڈیزائنر بھی ہے، یہ پرنٹنگ پریس بھی ہے، یہ آپ کا درزی بھی ہے، یہ آپ کی ٹیکسٹائل بھی ہے، یہ آپ کی چیننگ بھی ہے، یہ آپ کا سب کچھ ہے۔ صرف آپ کو تصور کرنا ہوگا کہ مجھے کپڑے بدلنے، بس ایک تصور آئے گا مجھے کپڑے بدلنے۔ چاہے آپ کے اپنے اندر میں تصور ہے اس طرح کے، یا اس کو کہہ دیں اس کہ مجھے کپڑے بدلنے ہیں، تو اس کے بڑے بڑے پھول ہیں، تو وہ پھول ایسے یوں آپ کو پھٹتا نظر آئے گا اور یوں جڑتا نظر آئے گا، بس جیسے یہ کیمرے کی لائٹ نہیں پڑتی اور ایک دم آف ہو جاتی، ایسی آپ یوں ایسے فلش آئے گا، اور پھر آپ جب دیکھیں گے اپنے آپ کو تو آپ کے اگلے 100 جوڑے غائب ہو چکے ہوں گے اور آپ نئے 100 جوڑے پہن چکے ہوں گے۔ لگے لے میرا بندہ آپ پہن۔ اور اللہ نے کہا مردوں کو سونا نہ استعمال کرنا، میں تمہیں جنت میں خود حلو اساور من فضہ یحلون فیہا من اساور من ذہب کا میں تمہیں سونے کے زیور میں پہناؤں گا۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہا مردوں کو کہہ رہا ہوں، میرے نبی نے فرمایا کہ جنت میں مردوں کو زیور عورتوں کی نسبت زیادہ خوبصورت نظر آئے گا۔ کہ شراب نہ پینا، اللہ تیار بیٹھا ہوا ہے۔ جنت میں 3 درجے اللہ نے بتائے ہیں، 3 درجے ہیں، 3۔ ایک درجہ ہے ان الابرار یشربون من کاس کان مزاجھا کافورا، کہ جنت میں ایک درجہ ہے جس میں سراہی اٹھاتے ہیں، گلاس میں ڈالتے ہیں اور پیتے ہیں۔ ان کو بھی پلانے والے نوکر ہوں گے، لیکن اللہ 3 درجے بتانا چاہتا ہے، اس لیے فرق کی تعبیر ہے۔ اس سے اوپر ایک وی آئی پی درجہ ہے، وہاں ہے یسقون فیہا کأسا کان مزاجھا زنجبیلا، وہاں ان کو ڈال کے فرشتے پیش کریں گے، یا جنت کے نوکر پیش کریں گے، یا جنت کی لڑکیاں پیش کریں گی، یا اس کی اپنی بیگم پیش کرے گی، ان کو پلایا جائے گا۔ یہ نیچے سے اوپر والی کلاس ہے۔ پھر ایک وی آئی پی کلاس ہے، وہاں کیا ہے؟ وہاں وَسَقَاهُمْ رَبُّهُمْ شَرَابًا طَهُورًا، وہاں اللہ خود پلا رہا ہوگا، خود پلا رہا۔ تو مسلمان نہ شراب بیچتا ہے نہ پیتا ہے، کہ اس کے لیے اللہ نے انتظام کر رکھا ہے۔ اللہ سے دوستی لگاؤ، دنیا اور آخرت کے غم بھلا دے گا۔ تو میرا مالک ایک اور اعلان کرے گا، وہ کہاں ہیں جو دنیا میں میوزک نہیں سنتے تھے؟ آج ہم انہیں جنت کا میوزک سنانا چاہتے ہیں۔ وہ کدھر ہیں جو کولن میں میوزک نہیں سنتے تھے؟ سننے والے بڑے پچھتائیں گے اس دن۔ تو جنہوں نہیں سنا ہوگا وہ کہیں گے یا اللہ ہم، تو کہ آؤ ادھر آؤ۔ اللہ جنت کی لڑکیوں سے کہے گا انہیں جنت کا گیت سناؤ۔ تو پوری جنت کے درختوں کو اللہ تعالیٰ ساز بنا دے گا، اور ہوا میوزیشن بن جائے گی، ہوا ڈائریکشن دے گی۔ ہوا، اس ہوا کے اشاروں پر ہر درخت ایک ساز بن کے بجے گا، اور اس کے ساتھ جنت کی لڑکیاں اپنا راگ آلاپ کریں گی۔ یہ ساز، یہ آواز، یہ سر، یہ ساز، یہ دھن، یہ آواز۔ اور جنت کی لڑکی کو اللہ نے ایسا مٹھاس دیا ہے کہ وہ ساز سمندر میں تھوک ڈالے تو سمندر میٹھے ہو جائیں، ساز سمندر میں تھوک ڈالیں تو سمندر میٹھے ہو جائیں۔ تھوکتی نہیں، تھوکنا تو عیب ہے، اگر تھوک دے تو اس کی آواز کیسے ہوگی؟ اب یہ وہ گانا شروع کریں گی، بیچ میں جنید جمشید کی بات بتاؤں کہ وہ
اس نے مجھے بتایا کہ ہم جو گانا تیار کرتے تھے وہ 3.5 منٹ کا ہوتا تھا، اس پر کبھی 1 مہینہ لگ جاتا، کبھی 10 دن لگ جاتے، کبھی 2 ہفتے، کبھی 3 ہفتے، کبھی 2 مہینے بھی لگ جاتے تھے. اور میں نے کہا یار صرف 3.5 منٹ، 4 منٹ بھی نہیں. کہا نہیں 4 منٹ بھی نہیں. میں کیوں؟ کہا اگر 4 منٹ بھی ہو تو لوگ بور ہو جاتے. میں کہا جنت کا سب سے چھوٹا گیت جو اللہ جنت کی حوروں سے سنائے گا وہ صرف 70 سال کا ہوگا. 70 سال. اور جو یوں بیٹھا ہے تو وہ ایسے نہیں ہو سکے گا، جو ادھر بیٹھا ہے وہ ایسے نہیں ہو سکے گا، جو اس طرح بیٹھا ہے وہ یوں نہیں کر سکے گا. میرے رب کی عزت کی قسم، جو جہاں ہے وہ وہاں پتھر بن جائے. ایسے آواز ایسی کشش ہوگی کہ بس نہ آنکھ جھپک سکے گا نہ یوں کر سکے گا. 70 سال ایسے بیٹھا، اور ہر آنے والی لے اور سر اور ساز اور دھن مزہ بڑھا رہی ہوگی، بڑھا رہی ہوگی. یہاں کیوں آدمی چینج چاہتا ہے؟ ایک میوزک سن سن کر یار کوئی اور لے ہو، کوئی اور لے ہو، جو کہ اس کی جو مٹھاس ہے وہ ایک حد تک ہے، اس سے آگے ہے نہیں تو کہتا اور لاؤ. تو جنت کی لڑکی کے ہر سیکنڈ میں سر آگے بڑھے گا، لذت آگے بڑھے گی. تو اللہ تعالیٰ ایک دم سٹاپ کہے گا تو ایسے ہوں گے، پھر تو اللہ کہے گا کیسا پایا کہ یا اللہ 50 سال. تو اللہ کہے گا اس سے اچھا سنو. کہیں گے وہ کیا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ کہیں گے داؤد علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے معجزے کے طور پر آواز دی تھی کہ وہ گانے والے تھے، زبور پڑھتے تھے. جب وہ زبور پڑھتے تھے تو پہاڑ ہلنے لگ جاتے تھے، پہاڑ بے جان چیز. جنگل سے جانور نکل کر آ کر بیٹھ کے سنتے تھے، لوگ بے ہوش ہو جاتے تھے. اللہ نے ایسی آواز دی تھی. تو اللہ کہیں گے داؤد آج میرے بندوں کو میرا گیت سنا. کہیں گے اللہ میری آواز تو دنیا میں تھی، کہ میں نے واپس کر دی. اب داؤد علیہ السلام جب جنت کے ساز کے ساتھ اپنی آواز اٹھائیں گے تو جنت کی لڑکیوں کا گیت سارے بھول جائیں گے. پھر اللہ فرمائیں گے کیسا ہے؟ کہیں گے یا اللہ کمال ہو گئی. تو اللہ کہیں گے اب اس سے اچھا سنو. کہیں گے اس سے اچھا بھی ہے کہاں؟ وہ کون ہے؟ تو اللہ کی آواز آئے گی یا حبیبی یا محمد.